أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وفا بالله الشهيد محمد رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفا بالله الشهيد محمد رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات پڑھیں. محترم اور مکرم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، پرساداران سادات کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرا. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارا نبی نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ وہ کچھ بھولتا ہے. اور فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، یہ اپنی مرضی سے کوئی نطق نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحیٰ، سوائے اس کے جو ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں. ان آیات کی روشنی میں ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنی تیسری منزل پر آیا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ سلسلہ گفتگو میں ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اور انتظامیہ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس تذکرہ بابرکت کو ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن سامان شفاعت محمد و آل محمد قرار دے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. پروردگار کا یہ فرمان ذیشان کہ جس میں پروردگار نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بڑھ کر ایک بے نظیر و بے مثال مخلوق یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منفرد ترین شان بیان کرتے ہوئے ایک گواہی دی ہے، ایک ضمانت دی ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو تمہارا نبی نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے اور نہ وہ کچھ بھولتا ہے. اور یہ اتنی منفرد بات پروردگار نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑی منفرد قسم کھا کر بتائی ہے کہ مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ کر گرا. یعنی بڑا منفرد ستارہ، بڑی منفرد قسم اور بڑی منفرد بات. پروردگار نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑی منفرد عبادت خلق کی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا اور آپ کا پروردگار کے حبیب پر درود بھیجنا. صلی اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ یہ مشہور آیت کہ پروردگار کا فرمان ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا
اور کہا کہ رسول خدا کے فرزند، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھا کریں۔ آپ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے رسول آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ جو ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ درود ہے ایک دعا۔ اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ تو رحمت بھیج محمد و آل محمد پر، تو اپنی رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کا وجود تو پہلے ہی رحمت سے بنا ہوا ہے، یہ ہمیں کیوں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں؟ بھئی کتنی منفرد بات ہے کہ، اور بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ تو بنے ہی رحمت سے ہیں، اگر اللہ کی ساری رحمت کو انسانی جسم میں سمو دیا جائے تو وہ محمد و آل محمد کے وجود بنیں گے۔ تو جب آپ ہیں ہی رحمت سے بنے ہوئے تو پھر اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اے لوگو تم رسول اور آل رسول پہ درود بھیجا کرو؟ ہمارے رحمت کی دعا مانگنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ تو پہلے رحمت سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑے گا ہماری دعا مانگنے سے؟ اب امام کا فرمان، اور کیا ہی خوبصورت، امام نے فرمایا کہ ایک خالی پیالہ لا کر اسے اپنی آغوش میں رکھو، اس کو دے دیا گیا۔ پھر امام نے کہا بڑے برتن سے اس پیالے میں پانی بھرنا شروع کرو۔ اس نے پانی بھرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ پیالہ پانی سے بھر گیا۔ اب یہ پیالہ بھرا تو اس نے ہاتھ روکا، امام نے کہا اور پانی بھرو۔ اس نے کہا مولا اب اس میں جگہ نہیں ہے، میں پانی کہاں سے بھروں؟ امام نے کہا تمہیں میرا حکم ہے پانی بھرو۔ تو اس نے اس بھرے ہوئے پیالے میں اور پانی بھرنا شروع کیا، تو وہ جو بعد والا پانی تھا وہ اس پیالے والے پانی سے ٹکرا کر اس کے اپنے دامن پر بہنے لگا۔ تو امام نے کہا بس یہی ہے صلوات کا فلسفہ۔ جس طرح یہ برتن پانی سے بھرا ہوا تھا ویسے ہمارے وجود بھی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی دعا مانگتا ہے، ہم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ کی نازل شدہ رحمت ہمارے وجود والی رحمت سے مس ہو کر اس درود پڑھنے والے کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، واہ بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جزاکم اللہ۔ تو امام فرماتے ہیں جب کوئی درود پڑھتا ہے تو ہماری رحمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت ہماری رحمت سے مس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس درود مانگنے والے، درود پڑھنے والے کے لیے رحمت بن جاتا ہے، ہماری رحمت سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب ایک مثال سنیں گے، جہاں مثلاً آپ میری طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پر ایک پنکھا رکھوں اور اس پنکھے کے سامنے برف رکھ دوں، تو اب جو ہوا آپ پر آئے گی نا وہ ٹھنڈی ہو کے آئے گی، سنے گا، ہوا ٹھنڈی ہو کے آئے گی۔ اگلے لمحے اس برف کو ہٹا کر یہاں پر انگارے رکھ دیے جائیں، آگ رکھ دی جائے، تو اب جو ہوا آئے گی وہ گرم ہو کر آئے گی۔ تو بھائی آپ بھی وہی ہیں، جہاں سے ہوا چل رہی ہے وہ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ابھی جو ٹھنڈی ہو رہی تھی وہ ہوا گرم ہو گئی، تو سب کہیں گے کہ بے شک ہم بھی وہی ہیں، ہوا بھی وہی ہے، لیکن جس چیز سے ٹکرا کر آتی ہے اس کا اثر اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو یعنی فطرت میں ہے ہوا جس شے سے ٹکراتی ہے اس کا اثر ساتھ لے کے آتی ہے۔ بھائی کتنے خوش نصیب ہیں وہ وجود کہ جو آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے، وہ براہ راست نہیں آتی بلکہ آل محمد کی رحمت سے مس ہو کے ہم تک آتی ہے۔ جزاکم اللہ علی مولا، جزاکم اللہ صلی اللہ وعلیہ محمد۔ جزاک اللہ کہ آل محمد کی رحمت سے مس ہو کے آتی ہے۔
جب ہی تو علی کے نام پہ ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ وہ رحمت کا اثر ہم تک آتا ہے۔ تو لہٰذا جن جن گھروں میں جن جن زبانوں پر آل محمد پر درود رہتا ہے ان نسلوں میں کبھی کفر و شرک اور نفاق کی مایوسیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ، صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی محمد۔ جزاکم اللہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہمارا سرنامہ کلام ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میری آیتیں انہیں سناؤ کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارا نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا اور وہ کبھی کچھ نہیں بھولا۔ یہاں تک آیت کو روکتے ہیں، اگلی آیت کا ترجمہ ہم بیان کر چکے، آئندہ کبھی موقع ہوا دوبارہ یہاں پر رکیے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ کر گرا، یا قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرا، یعنی ایک ستارہ ہے جو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اب تاریخ میں ہے، ہمارے بچوں جوانوں بزرگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون سا ستارہ تھا جو ٹوٹ کر گرا تھا۔ میں اشارتاً پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ موضوع سے مربوط ہو جائے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول کے ہاں ایک نورانی مخلوق والی بیٹی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ اگر ہم رسول سے رشتہ قائم کر لیں تو مستقبل بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اب صبح شام ایسا ہوا کہ رسالت مآب کو لوگ دروازے پر آتے تھے، اللہ کے رسول ملاقات کرتے اور کہتے کہ اے رسول ہم آپ کی بیٹی فاطمہ کی خواستگاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کئی لوگ، ایک دو نہیں، تاریخ میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بعض تو رسول کے ہم سن بھی تھے، رسول کے ہم عمر بھی تھے، لیکن چونکہ رسول سے رشتہ قائم کرنے کا شوق تھا تو وہ آ گئے رسول کے دروازے پر، اور رسول نے کسی کو کہا دیکھو تم میری بیٹی کا کفو نہیں ہو، کسی سے کہا کہ تمہاری عمر بہت زیادہ ہے، کسی سے کہا کہ تمہارا کردار ایسا نہیں ہے کہ تم رسول کے گھر میں منسوب ہو سکو۔ مختلف لوگوں کو رسول نے مختلف جواب دے کر منع کیا، لیکن جب اصرار بہت بڑھ گیا، صبح شام کے انکار ہونے کے باوجود لوگ نئے لوگوں کے ذریعے سفارش کرواتے تھے کہ رسول سے کہو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ تو ان سارے سوالوں کا رسول نے ایک جواب دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن اللہ نے اس کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے، اس کا عقد کس کے ساتھ ہوگا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ پروردگار کرے گا۔ پوچھا گیا اے رسول ہمیں کیسے علم ہوگا کہ اللہ نے کس کے لیے فاطمہ کا انتخاب کیا؟ کہا بس آج کی شب انتظار کرو جس کے دروازے پر آج آسمان سے ستارہ آ جائے، سمجھنا وہی ہے جسے اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ محمد جزاکم اللہ، کہ آج کی شب انتظار کرو جس کے گھر میں ستارہ اترے، سمجھنا اس کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اور اب جملہ سنیں گے، یہ کچھ جملے ہوتے ہیں جو ہماری زبان پہ بڑے خفیف ہوتے ہیں، کہنا اچھا لگتا ہے، سماعتیں سمجھ جاتی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا آج کی شب انتظار کرو جس کے دروازے پر ستارہ اتر آئے، سمجھنا اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اب سنیں گے، وہ لوگ جو ہمیشہ رات ہوتے ہی خواب غفلت میں سو جاتے تھے وہ اس پوری رات جاگتے رہے، اور وہ علی کہ جسے نہ رات کے چاند نے سوتے دیکھا نہ جسے سورج نے صبح اٹھ کے سوتے دیکھا، آج کی رات کہتے ہیں میں اپنے بستر پر نفس مطمئن بن کے سوتا رہا۔ جزاکم اللہ۔ وہ جو رات ہوتے ہی سو جاتے تھے وہ پوری رات جاگتے رہے، اور جسے کبھی مخلوق نے سوتے نہیں دیکھا تھا وہ اس رات سو گیا۔ جو جاگنے والے تھے وہ دعا کرتے رہے پروردگار ستارہ ہمارے گھر اتار دے،
اور جس کے گھر اترنا تھا اللہ جانے اسے یا تو پروردگار کے ارادے کا پتہ تھا یا مدینے والوں کی نیتوں کا پتہ تھا۔ کہتے ہیں نفس مطمئن بن کر اپنے دروازے اپنے گھر کے اندر سویا رہا، اور وہ جو جاگ کر دعا کرتے رہے وہ ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ رہے، اور جو نفس مطمئن بن کر سویا صبح ہونے سے پہلے آسمان سے ستارہ ٹوٹا، اس کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو گیا۔ یا علی یا علی یا علی، حق ہے، جزاکم علی مولا علی، یا جزاکم اللہ۔ کہ وہ جو جاگ کر دعا کر رہے تھے وہ ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ رہے، اور وہ جو سوتا رہا نفس مطمئن بن کر ستارہ اس کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوا۔ بھائی ہم نے یہ منظر تاریخ میں ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ آج 39 دن ہو گئے ہیں خیبر فتح نہیں ہو رہا، کل اللہ کے حکم سے اسے علم دوں گا، جو مرد بھی ہوگا، جو میرا محبوب بھی ہوگا، جو اللہ کا محبوب بھی ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ ساری رات جاگ کر علم کے منکر علم کے ملنے کی دعا کرتے رہے، اور جسے ملنا تھا وہ 40ویں دن میدان میں۔ جزاکم اللہ یا جزاکم اللہ، اللہم محمد، جزاکم اللہ۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا کل ستارہ اترے گا، آج شب ستارہ اترے گا، تو لوگ جو جاگتے رہے ان کے مقدر خالی رہے، اور اس شب جو سویا وہ جو تقدیر کا مالک، وہ جو مقدروں کو تبدیل کرنے والا، اس کا مقدر تبدیل ہوا کہ ستارہ اس کے دروازے پہ آ کے اترا۔ اب جہاں تک آیت ہے میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، ستارہ اترا مولا کے دروازے پر، لیکن قرآن مجید کی ایک منفرد آیت ہمارے سامنے آئی۔ یہ آیت سمجھ آئی تو اب تک کی ساری گفتگو کا حاصل ہے۔ آیت کیا ہے؟ پروردگار نے اللہ کے رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ اے رسول ہم نے دن اور رات کو آپ کے مسخر کر دیا، چاند کو اور سورج کو بھی آپ کے مسخر کر دیا، والنجوم مسخرات بامرہ، لیکن ستارے اللہ کے امر کے مسخر ہیں۔ بڑی مشکل آیت لیکن میں آسان کروں گا۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کے لیے دن کو بھی مسخر کر دیا، میں نے آپ کے لیے رات کو مسخر کر دیا، میں نے سورج کو بھی آپ کے تابع دار کر دیا، چاند کو بھی آپ کے تابع دار کر دیا۔ یعنی اے رسول آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو دن کو رات کر دیں، رات کو دن کر دیں، آپ چاہیں تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹا دیں، چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، کہ یہ میں نے آپ کے مسخر کر دیے۔ اللہ نے اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر کیا، 4 کے بارے میں کہا کہ یہ چاروں محمد مصطفیٰ کے تابع ہیں، لیکن 8ویں چیز کے بارے میں کہا کہ یہ محمد کے نہیں بلکہ پروردگار کے تابع ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ دن اور رات، سورج اور چاند، یہ سب ہے محمد کی مرضی پہ چلنے والے، لیکن کہا ستارے نہیں، ستارے میری مرضی سے چلیں گے۔ پروردگار ایسا کیوں ہے؟ جب تو نے سب کچھ محمد کو دیا ہے تو ستارے بھی انہیں دے دے۔ شاید جواب آئے گا کہ میں نے ستاروں کے ذریعے زہرا کے عقد کا فیصلہ کرنا ہے تاکہ دنیا کو بتاؤں میں نے علی کو زہرا کے لیے محمد کی مرضی سے نہیں پروردگار نے چنا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ محمد، جزاکم اللہ۔ والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے اس کے امر کے تابع ہیں، جہاں اس کا امر ہوتا ہے ستارے وہی جاتے ہیں۔ تو پروردگار نے قیامت تک کے لیے
سیدہ کے مقدر کا فیصلہ، ان کے نصیب کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا کہ خواستگاری جس کا دل چاہے کرتا رہے، ہوگا وہ جو اللہ کا امر چاہے گا۔ اور امر الہی کی نشانی یہ ہے، دعویٰ کوئی بھی کرے ہوگا وہ اولی الامر کے پاس۔ جزاکم اللہ۔ جہاں اولی الامر ہوگا وہیں پہ اللہ کا امر ہوگا۔ اب وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ذرا عقیدت کا جملہ ہے۔ کچھ جملے ہوتے ہیں عقیدت کے، کچھ ہوتے ہیں عقیدے کے۔ اب یہ جملہ عقیدت کا، جتنے بھی عزاداری کرنے والے حسینی ہیں نا، یہ جملہ ان کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی رسول پر درود پڑھو، وسلموا، اور اسے سلام کرو، تسلیما، جھک جھک کر۔ تسلیم عربی زبان میں کہتے ہیں رکوع کی حد تک جھک جانے کو۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے گا، تسلیم کرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں اور رکوع کی حد تک جھک جائیں۔ اسے کہتے ہیں سلام کرنا جھک جھک کر، تسلیم کے ساتھ، جیسے سلام کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، تم محمد مصطفیٰ کو صرف ظاہری کھڑے ہو کر سلام نہ کرو، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے رکوع کی حد تک جھک کر سلام کرو۔ یعنی رسول کی عظمت یہ ہے کہ تم اس کے سامنے جب آؤ تو اس تسلیم کے ساتھ سر کو جھکاؤ، یہاں تک کہ تم رکوع کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اب میں نے کہا تھا یہ جملہ ہے عقیدت کا۔ قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کو، تسلیم کہتے ہیں رکوع میں جھک جانے کو، اور سجدہ کہتے ہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کو۔ تو بھائی نماز کے یہی 3 رکن ہوتے ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے۔ قیام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کو، رکوع کہتے ہیں، تسلیم کہتے ہیں رکوع تک جھک جانے کو، سجدہ کہتے ہیں پیشانی زمین پر رکھنے کو۔ اور کیا ہی مقدر ہے حسین والوں کا، جب ہم فرش عزا پر آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے قیام رکھا ہے حسین کے لیے، رکوع رکھا ہے محمد کے لیے، سجدہ رکھا ہے پروردگار کے لیے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ یا علی، جزاکم اللہ۔ اللہم محمد و درود کا دیا واجب، اس لیے ہر عبادت میں گلا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ یعنی پروردگار نے اپنی عبادت کے ارکان کی ظاہری حالت کو تقسیم کر دیا کہ جب حسین کے لیے آؤ تو قیام میں نظر آؤ، جب رسول کے در پر آؤ تو رکوع حد تک جھک جاؤ، لیکن جب پروردگار کے لیے آؤ تو سجدے میں آؤ، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو روا ہے۔ تقسیم کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جزاکم اللہ۔ پروردگار کا یہ فرمان ذیشان، اور میں نے کل چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ جس میں اللہ نے چند قسمیں کھائی ہیں۔ ان قسموں کی کیفیت کیا ہے؟ پروردگار نے یہ قسمیں کھاتے ہوئے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی بڑی منفرد۔ پروردگار نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو جان کو سختی سے کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان کی قسم جو جان کو نرمی سے نکالتے ہیں، والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو آسمان میں دائیں اور بائیں اڑتے رہتے ہیں، والسابقات سبقا، اور ان کی قسم جب وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، تاکہ اللہ کا امر پورا کر سکے۔ یہ فرشتوں کے مختلف گروہوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ بس یہ آج کی گفتگو کا حاصل کلام۔
پروردگار فرما رہا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فرشتوں کے اس گروہ کی قسم جو جان کو سختی سے نکالتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان کی قسم جو جان کو نرمی سے نکالتے ہیں۔ پہلے یہ دو لفظوں پہ غور رکھیے گا، اگلی دو آیتوں پر بعد میں آتا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے فرشتوں کے اس گروہ کی جو جان کو سختی سے نکالتا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ ان کی قسم جو سختی سے جان نکالتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان کی قسم جو جان کو نرمی سے نکالتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں آیتیں فرشتوں کے گروہوں کے بارے میں ہیں، اور اللہ قسم کھا رہا ہے اس وقت کی جب وہ انسان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کتنی مشکل مرحلے کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے دو گروہ ہیں فرشتوں کے، ایک سختی سے جان نکالتا ہے، ایک نرمی سے جان نکالتا ہے۔ یعنی کچھ انسان ایسے ہیں جن کی جان سختی سے نکلتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی جان نرمی سے نکلتی ہے۔ بس وہ جملہ سنیے گا کہ پروردگار قسم کھا رہا ہے دو طرح کے گروہوں کی، سختی سے جان نکالنے والے اور نرمی سے جان نکالنے والے۔ یعنی انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی جان سختی سے نکلے گی، کچھ ایسے ہیں جن کی جان نرمی سے نکلے گی۔ تو آئے ہم ڈھونڈ نہ لیں کہ تاریخ میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی جان سختی سے نکلے گی اور کون سے انسان ہیں جن کی جان نرمی سے نکلے گی۔ یہ قرآن کی دو آیتیں ذہن میں رہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں ہمارے امیر المومنین کا ایک فرمان کہ جو انہوں نے اپنے معروف صحابی حارث بن حمدان سے کہا تھا کہ یا حارث و حمدان لم یمت الا یرنی من کان فی الارض مشارقہا او مغاربہا مومنن کانا او منافقہا، کہ اے حارث حمدان یاد رکھو اس وقت تک کوئی مر نہیں سکتا جب تک مرتے وقت مجھ علی کا چہرہ نہ دیکھے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہم صلی علی لم یمت، تب تک کوئی مر نہیں سکتا، الا یرنی، جب تک وہ میرا چہرہ نہ دیکھے، فی مشارق الارض او مغاربہا، چاہے وہ زمین کی مشرقوں میں ہو یا مغربوں میں ہو، مومنن کانا او منافقہ، کہ وہ مومن ہو یا منافق ہو، تب تک کوئی مرتا نہیں ہے جب تک وہ میرا چہرہ نہ دیکھے۔ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ کی جان سختی سے نکلتی ہے، کچھ کی جان نرمی سے نکلتی ہے، کچھ آسانی سے مر جاتے ہیں، کچھ سختی سے مریں گے۔ تو حارث حمدانی نے کہا مولا کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ کا چہرہ نظر آتا ہے؟ امام نے کہا مجھے خدا کی قسم کہ جب میں مرنے والے کے سرہانے جاتا ہوں مومن ہوتا ہے، مجھے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جان آرام سے نکلتی ہے، منافق ہوتا ہے، مجھے دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، جان سختی سے نکلتی ہے۔ جزاک اللہ یا علی۔ سبحان اللہ، یا علی، جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ تو امام کہتے ہیں حارث حمدان جو مومن مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس کی سختی موت ختم ہو جاتی ہے، اور جب منافق مجھے دیکھتا ہے اس کی سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی جان مشکل سے نکلتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو جان نرمی سے نکالتے ہیں، میں ان کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ اے دنیا والو، اگر چاہتے ہو کہ جان نرمی سے نکلے تو اپنے دل میں علی کی محبت بساؤ، تم اپنا آپ کو علی والا بناؤ، علی وقت آخرت میں تمہیں اپنا بنا لیں گے اور جان آسانی سے نکل جائے۔
جزاکم اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. اب آئے، اب تو جان نکل گئی، اب اس کے بعد کا مرحلہ سنیں کہ بھئی جان تو نکل گئی ہے نا. نہیں، ہماری نہیں نکلی، ہماری تو علی کے نام سے جان واپس آ جاتی ہے. بھئی ہمارا مولا وہ ہے، ہم نے ان کے نام سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں، ہماری جان علی کے نام سے نہیں نکلتی، بلکہ علی کے نام سے ہمارے جسموں کی تھکن دور ہوتی ہے، ہماری بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ہمارے عیب دور ہوتے ہیں. ہم نے مردہ جسموں کو زندہ پاتے ہوئے دیکھا ہے علی کے نام سے. ہاں، لیکن اب ایک جملہ سنیے، ایک وقت تو سب کی جان نکلنی ہے، چاہے وہ نازعات غرقم والے ہاتھوں سے ہو یا ناشطات نشتن والے ہاتھوں سے ہو، وہ سختی سے ہو یا نرمی سے. اب ایک جملہ سنیں. ایک مرتبہ ایک شخص، صادق آل محمد کی روایت ہے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو ہمارے یہاں نماز ہدیہ میت ہے، جسے عام زبان میں غلط العام طریقے سے نماز وحشت کہا جاتا ہے. وحشت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، وحشت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی. وہ مومن کے لیے نماز وحشت نہیں ہوتی، مومن کے لیے ہدیہ میت ہوتا ہے. ہاں، وحشت اس کے لیے ہو جس کی قبر میں کوئی بچانے والا نہ آ رہا ہو. ہاں، تنہا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بچانے والا نہ ہو. جس کا علی جیسا بچانے والا ہو اسے وحشت نہیں ہوتی ہے. ہاں، ہم اسے ہدیہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز، اب تو جا رہا ہے، جاتے جاتے آخری ہدیہ ہم سے لے جا. تو ہم اسے ہدیہ کرتے ہیں، وحشت نہیں. وحشت قبر ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ غلط العام ہو گیا، ہم نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا، ورنہ ہدیہ میت ہے. اب جنہیں ہوتا کیا ہے بھئی ہمارے یہاں، اچھا ایک تھوڑا سا شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیں. ہاں، گھبرائیے گا نہیں، ہماری شریعت بڑی مزیدار شریعت ہے. وہ تو دنیا کی شریعتیں ایسی تھیں کہ وہ نااہلوں کے ہاتھ میں محراب آئے تو انہوں نے اللہ کا تصور بڑا خوفناک پیش کر دیا کہ لوگ اللہ سے خوف کرنے لگے. ورنہ اللہ خوف کھانے والی ذات نہیں، محبت کرنے والی ذات ہے. ہاں، وہ تعارف ہی ایسا کروایا گیا کہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے. اب ایک جملہ سنیں، ہماری شریعت کا ایک قانون ہے، بڑا دلچسپ ہے. یہ ایک مدرسہ، میں پھر کہتا ہوں مدرسہ ہے، یہاں طلاب ہیں، علماء ہیں، مجھے پتہ ہے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوال ہوتے ہیں. میں اس لیے آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. دو چیزیں ہیں نا انسان کی زندگی، ایک عقیدہ اور ایک عمل. عقیدہ وہ ہے جو میرے دل کے اندر ہے، عمل وہ ہے جو انسانوں کو نظر آ سکتا ہے نا. میں اللہ کو کیا مانتا ہوں یہ میرے دل کے اندر ہے، لیکن جب میں نماز پڑھ رہا ہوں دیکھنے والے کہیں گے یہ اللہ کو ایک مانتا ہے نا، کیونکہ میرا عمل نظر آتا ہے، میرا عقیدہ نظر نہیں آ رہا. اب یہ جملہ سنیے گا، ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. شریعت کا قانون یہ ہے کہ اولاد پر، بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ اگر اس کا باپ کچھ نمازیں چھوڑ جائے، قضا کر جائے، تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ باپ کی قضا نمازیں پڑھے. باپ اگر روزہ رکھ سکتا ہو، اس نے روزے نہ رکھے ہوں، تو بیٹے پر واجب ہے کہ وہ باپ کے قضا روزے رکھے. باپ صاحب حیثیت ہو، حج پر نہ گیا ہو، تو بیٹے پر لازم ہے کہ وراثت تقسیم کرتے ہوئے اتنا مال حج کے لیے الگ کرے کہ کسی اور کو نیابتاً حج کروائے تاکہ باپ کا حج ادا ہو سکے. یعنی اللہ نے نظام یہ بنایا توجہ کے ساتھ کہ اگر انسان کے عمل میں کوئی کمی رہ جائے تو قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ نمازیں قضا رہ جائیں تو بیٹا نمازیں پڑھ دے، وہ نہ پڑھ سکے تو وصیت کر دے اپنے بیٹے کو کہ دادا کی قضا نمازیں پڑھ دینا. وہ روزہ نہ رکھ سکے تو کسی کو پیسہ دے کر ایجار پہ روزہ رکھوا دے. حج نہ کر سکا ہو تو پیسہ دے کے نیابتاً حج کروا دے. شریعت کہتی ہے وہ قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی، وہ روزے پورے ہو جائیں گے، وہ حج پورا ہو جائے گا. یعنی اگر عمل میں کوئی کمی رہ جائے
تو اس کے پورا ہونے کا وقت قیامت تک موجود ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں کمی رہ جائے، کوئی شریعت ایسی نہیں ہے کہ کسی کو پیسے دے کر کہو میرا باپ علی کو نہیں مانتا تھا، تو علی ولی اللہ پڑھ دے تاکہ میرے باپ کا ادا ہو جائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، یا جزاکم اللہ، یا جزاکم اللہ۔ چونکہ عمل قیامت تک کے لیے قضا ہے، ادا ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ وہ ہے کہ جیسے ہی سانس بند ہوگی، جیسے ہی بینائی ختم ہوگی، عقیدہ اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور آپ کا عقیدہ رکھے، لہذا عمل پر پوری توجہ دیں، لیکن عقیدے پر ایک لمحہ زیادہ توجہ دیں، چونکہ عمل کا پورا ہونا قیامت تک رکا ہوا ہے، لیکن عقیدہ اسی وقت رک جائے گا جب آپ کی سانس بند ہوگی۔ اور اس کا ایک ثبوت کیا ہے؟ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کسی مومن کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے سے پہلے آخری لمحے میں اس کے شانے ہلا ہلا کر آپ کیا تلقین پڑھتے ہیں؟ آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ جب فرشتے تجھ سے پوچھیں تیری نمازیں کتنی تھی، تیرے روزے کتنے تھے، تیرے حج کتنے تھے، بلکہ تلقین میں کہتے ہیں کہ جب فرشتے آئیں تجھ سے پوچھیں تیرا رب کون ہے تو کہنا اللہ رب ہے، تیرا رسول کون ہے تو کہنا محمد رسول ہے، وہ پوچھیں گے تیرا امام کون ہے تو کہنا علی میرا امام۔ جزاکم اللہ، یا علی، جزاکم اللہ۔ چونکہ پہلا سوال عقیدے پر ہونا ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، کیونکہ قیامت تک عمل پورا ہو سکتا ہے، عقیدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اب جملہ سنیں، جان نکلی، تلقین مکمل ہوئی، اب ایک مومن آ گیا قبر کے اندر، آخری جملہ ہے، مومن آیا قبر کے اندر۔ امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مومن کو اس کے عزیز قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں، اور ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب مومن کو یا کسی بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو پھر کچھ لمحوں کے بعد فرشتے آتے ہیں سوال کرنے۔ تو جو فرشتے سوال کرنے آتے ہیں نا، تو انسانی جسم کے گردن سے اوپر والے حواس بحال ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اس کے کان سن سکتے ہیں، اس کی زبان بول سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بعض روایات سے ثابت ہے کہ یہ 3 حواس کم سے کم بحال ہو جاتے ہیں، زبان جواب دے سکتی ہے، کان سوال سن سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور دماغ زندہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس سوال کو سمجھ کر جواب دے، ہے نا؟ تو یہ 4 حواس ہمارے بحال ہو جاتے ہیں، آنکھیں، زبان، دماغ اور سماعتیں، کان، یہ بحال ہو جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے، ہم آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور زبان سے جواب دیتے ہیں، یہ 4 حواس ہمارے بحال ہو جاتے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں جیسے ہی مومن کو اس کی قبر میں لٹا کر اس کے عزیز چلے جاتے ہیں نا، بھائی یہ وہ جملہ ہے، میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دے دوں، یہ وہ روایت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم نے پھر قبر کے عذاب کا خوف نہیں کیا۔ یہ جو روایت سنانے لگا ہوں نا، یہ وہ روایت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اب قبر کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ سنیں گے، اگر مان گئے، سمجھ میں آ گئی، تو آپ بھی اس صف میں شامل ہو جائیں گے جنہیں فشار قبر کا خوف نہیں ہوگا۔ جملہ سنیں گے، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن دفن ہو جاتا ہے، اس کے عزیز چلے جاتے ہیں، تو اتنے میں اس کے چند حواس بحال ہوتے ہیں۔ 4 کون سے میں نے بتایا؟ تو جیسے ہی مومن اندھیری قبر میں ہوتا ہے، اس کی آنکھیں سب سے پہلے بحال ہوتی ہیں، تو مومن کیا دیکھتا ہے؟ اس کے سامنے سے، چہرے کے سامنے سے دائیں جانب ایک چھوٹا سا چراغ روشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اندھیری قبر میں اجالا ہو جاتا ہے۔ وہ اس چراغ سے پوچھتا ہے کہ تو کس شے کا چراغ ہے جس نے میری اس اندھیری قبر کو منور کیا؟
تو اس چراغ سے جواب آتا ہے میں تیری وہ نمازیں ہوں جو تو زمین پہ پڑھتا رہا ہے۔ تو پھر مومن کہتا ہے شکر ہے کچھ پڑھ لی تھی، کاش زیادہ پڑھ لیتا تو چراغ بڑا ہو جاتا۔ پھر ابھی وہ اس چراغ پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بائیں جانب سے چراغ روشن ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تو کس شے کا چراغ ہے؟ تو اس چراغ سے آواز آتا ہے میں تیرے روزے جو تو زمین پہ رکھتا رہا ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے کہ میں نے کچھ رکھ لیے۔ ایک ایک کر کے مومن کی قبر میں دائیں اور بائیں مختلف چراغ جل اٹھتے ہیں، اور ہر چراغ اس کے وہ اعمال ہوتے ہیں جنہیں وہ زمین پر آباد دیتا رہتا ہے۔ وہ چراغ جلتے ہیں یہاں تک کہ اس کی پوری قبر چراغوں کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ اپنے اعمال پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے سے ایک بڑا چراغ روشن ہوتا ہے، اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے چراغ اس بڑے چراغ میں ضم ہو جاتے ہیں، اور یہ حیران ہو کر پوچھتا ہے بھئی میرے اعمال تو پورے ہو گئے تھے، یہ اتنا بڑا چراغ اور یہ سارے چراغ اس میں ضم کیوں ہو گئے؟ تو کس شے کا چراغ ہے؟ تو اس چراغ سے آواز آتی ہے میں تیرا عقیدہ ولایت علی بن ابی طالب۔ جزاکم اللہ۔ علی حق علی مولا علی مولا جزاکم اللہ علی مولا جزاکم اللہ یا علی جزاکم اللہ اللہ صلی محمد جزاکم اللہ۔ وہ چراغ کہے گا میں تیرا عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو پھر یہ مومن پوچھتا ہے یہ میرے سارے اعمال کے اندر ضم کیوں ہو گئے؟ اب مجھے کوئی اور عمل نظر نہیں آ رہا، یہ سارے اعمال تیرے اندر کیوں ضم ہو گئے؟ تو اس چراغ سے آواز آئے گی یہ چراغ تیرے اعمال روشن ہوئے ہی اس لیے تھے کہ تیرے دل میں ولایت تھی۔ اگر تیرے دل میں ولایت علی نہ ہوتی تو تیرے اعمال نور بن کر نہیں نار بن کر آتے۔ جزاکم اللہ یا اللہ صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ تو جتنے بھی اعمال نور بن کر آئیں گے ان کے نور بننے کا سبب ہمارا خشوع و خضوع نہیں، ہمارا تقوی نہیں، بلکہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ان اعمال کی قبولیت کی سند ہے، اور وہ عقیدہ ہے ولایت امیر المؤمنین، کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، جس نے زبان سے علی کی ولایت کا اقرار کیا، وہی ہے جسے مصلی پر آنا زیب دیتا ہے، وہی ہے جس کا روزہ رکھنا زیب دیتا ہے، وہی ہے جسے حج پر جانا زیب دیتا ہے۔ بھلا یہ بھی کیا بات ہوئی کوئی گھر والے کا دشمن ہو اور گھر کا طواف کرتا رہے؟ کوئی گھر والے کا دشمن ہو اور گھر کا طواف کرتا رہے، وہ طواف کس کام کے؟ کوئی بانی مصلی کا دشمن ہو اور مصلی پہ آ کے رکوع سجدے کرتا رہے، تو اللہ تو سوال کرے گا تجھے نماز سکھائی کس نے تھی؟ تجھے نماز کس نے بتائی تھی؟ تو نے قرآن کہاں سے سیکھا؟ کہیں گے دروازہ اہل بیت سے۔ تو پھر سوال نہیں ہوگا کہ یہ بتا تو عمل تو کر رہا ہے ان کے بتائے ہوئے دین پر، تیرا ان کے اپنے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہی سر بلند ہوگا کہ جس کی زبان سے بغیر سوچے نکلا اشہد وان علی ولی اللہ، اور جس نے سوچ کر سر پھیرنا شروع کر دیا، ہاں پھر خدا بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر رحمت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے اہل سنت برادران کی ایک شخصیت امام حدیث گزرے ہیں، حافظ محمد بن سلمان قندوزی حنفی۔ سلمان بن قندوزی حنفی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اصل ان کا نام تھا محمد بن سلمان قندوزی حنفی۔ ان کی ایک کتاب ہے ینابیع المودت۔ ینابی جمع ہے نبا کی، نبا کہتے ہیں بیج کو، اور ینابی یعنی مودت کے بیج۔
انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے آل محمد کے فضائل میں، اہل بیت کے خانوادے کے جو فضائل انہیں ملے اس کے بارے میں، اور میرا دل چاہ رہا ہے یہ روایت میری زبان پر آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں تحفتاً۔ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کتاب میں، ایک اندوزی حنفی اہل سنت برادران کے مسلک حنفیہ احناف کے عالم ہیں، ان کی کتابوں کو، ان کے علم حدیث کو پڑھے بغیر کوئی حقیقی حنفی عالم نہیں بن سکتا، اتنا بڑا نام ہے ان کا احناف کے علوم کے اندر۔ سلیمان قندوزی حنفی، کتاب کا نام ہے ینابیع المودت۔ ایک بڑی منفرد روایت میری زبان پر آ گئی، میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ پروردگار کے رسول فرماتے ہیں کہ لما عرج بی الی السماء، کہ جب اللہ نے مجھے آسمان پر معراج کے لیے بلایا، وَعِنْدَ الْإِنْتَہَا، اور جب معراج ختم ہونے لگی، قال اللہ لی، اللہ نے مجھے کہا، یا محمد اقرأ علی منی السلام، اے محمد جب زمین پر جانا علی کو میرا سلام کہنا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کہ عند الانتہا قال اللہ لی، اے محمد جب زمین پر جانا اقرأ علی منی السلام، زمین پر جا کر علی کو میرا سلام دینا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا، بِأَيِّ کلمات یا اللہ، تیرا سلام علی کو کن الفاظ میں پہنچاؤں؟ کہ پیغام جو تیرا ہے تو ہی بتا، لفظ کون سے ہوں؟ اب یہ لفظ ہیں روایت کے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میں نے معراج پر سنا، لکھنے والے بھی اہل سنت عالم ہیں، ہمارا بندہ نہیں ہے، قندوزی حنفی اہل سنت کے عالم ہیں، ینابیع المودت میں لکھتے ہیں کہ لما عرج بی الی السماء وعند الانتہا قال اللہ تبارک تعالی لی، یا محمد اقرأ علی منی السلام، فقلت له بأي کلمات یا اللہ، تیرا سلام کن الفاظ میں پہنچاؤں؟ تو اللہ نے کہا، قل له، علی سے کہنا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا یعصوب الدین والایمان، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، السلام علیکہ یا اسد اللہ الغالب، السلام علیکہ یا طالب لکل طالب، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب۔ جزاکم اللہ، یا جزاکم جزاک اللہ۔ کہا کہ علی سے کہنا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، بڑا معروف لقب ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کو کہنا تجھ پر سلام ہو اے مومنوں کے امیر۔ پھر فرمایا تجھ سے کہنا، السلام علیکہ یا امام المتقین، اے متقین کے امام تجھ پر سلام۔ پھر فرمایا اسے کہنا، السلام علیکہ یا یعصوب الایمان والدین، اے دین اور ایمان کے یعصوب تجھ پر سلام ہو۔ یعصوب عربی زبان میں شہد کی مکھی کے سردار کو کہتے ہیں۔ ہاں، یعصوب استعارتاً، جیسے اسد اللہ لقب ہے ویسے یعصوب الدین لقب ہے استعارتاً۔ یعصوب کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی یعصوب کا کام یہ ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے پر بیٹھ جاتا ہے، اور جو مکھیاں شہد میں آنا چاہتی ہیں نا چھتے کی طرف، وہ پہلے ان کے منہ کو سونگھ کر بتاتا ہے یہ پھولوں سے آئی ہے یا گندگی سے آئی ہے۔ ہاں، اس کا یعصوب کا کام ہے کہ وہ چھتے میں داخل ہونے سے پہلے بتاتا ہے کہ یہ مکھیاں جو شہد لے کر آ رہی ہیں یہ پھولوں سے آئی ہیں یا گندگی سے آئی ہیں۔ اگر پھولوں سے آ رہی ہوں تو انہیں داخل ہونے دیتا ہے، اگر گندگی سے آ رہی ہوں تو انہیں اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ اے محمد علی سے کہنا، السلام علیکہ یا یعصوب الایمان والدین، اے یعصوب دین والایمان، تجھ پہ اللہ کا سلام ہو۔ اور یعصوب کا کام ہے وہ آنے سے پہلے بتاتا ہے یہ پاکیزہ جگہ سے آیا ہے یا نجس جگہ سے آیا ہے۔ پھر اس کی تشریح میں اللہ کے رسول نے کہا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد، یا علی آپ کا مومن پاک و پاکیزہ پیدا ہوگا، آپ کا دشمن ہمیشہ نجس پیدا۔
جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. کہ علی کا عشق، علی کی محبت یہ بتاتی ہے کہ کون سا ایمان لانے والا پاکیزگی سے آیا ہے. کہ اللہ نے یعصوب کہا ہے، یہ بتائیں گے کہ کون سے ہیں جو پاکیزگی سے آنے والے ہیں اور کون سے ہیں جو نجاست سے آنے والے ہیں. اور جب ایک عام سی شہد کی مکھیوں کی سردار نجاست والی مکھیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تو قیامت کے دن کیسے ہوگا کہ اللہ کا پاکیزہ وجود ہوگا، جنت کا پاکیزہ وجود ہوگا، اور کوئی نجس جس میں داخل ہو جائے بس داخل وہی ہوگا کہ جس کے دل میں یعصوب الدین کی محبت ہو. لعنت اللہ. اللہم جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. کہ اے علی آپ یعصوب الایمان والدین ہیں. اور آخری لفظ سنیے، چونکہ پھر اس روایت کو ختم کرنا ہے، کل تک نہیں چھوڑنا. کہ ایک لفظ تھا یعصوب الدین والایمان، ایک اگلا لفظ ہے وہ ہے السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین. اے علی تم پر سلام ہو کہ تم روشن چہرے والوں کے سردار ہو. روشن چہرے والوں کے سردار، اے روشن چہرے والوں کے سردار علی آپ پر سلام ہو. اے روشن چہرے قائد الغر المحجلین، روشن چہرے والوں کے سردار. جب اللہ کے رسول نے یہ کلمات کہے نا کہ علی اللہ نے آپ کو ان الفاظ میں سلام بھیجا ہے، اب قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یعصوب کا مطلب سمجھا، ہم نے امیر المومنین کا مطلب سمجھا، امام المتقین کا مطلب سمجھا، ہم نے نہ اس سے پہلے کبھی قائد الغر المحجلین کا لفظ سنا، نہ ہم نے کوئی منظر دیکھا. یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ اس کی تشریح بیان کریں. تو وما ینطقُ عن الہویٰ والے رسول نے اپنی مبارک زبان سے تشریح کی. ایک جملہ آخری ہے کہ فرمایا قائد الغر المحجلین کیا ہے؟ یعنی روشن چہرے والوں کے سردار. رسول نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس وقت آدم کی ساری اولاد میدان محشر میں اپنے اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوگی، اور وہ اندھیرا ہوگا، وہ ظلمت ہوگی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. آدم کی ساری اولاد میدان محشر میں پریشان ہوگی کہ اتنے میں ایک گروہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے گا. ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کی رات چاند روشن ہوتا ہے، اور ان کے آگے ایک جوان چل رہا ہوگا، اس کا چہرہ ایسے روشن جیسے سورج روشن، کہ اس گروہ کے چہرے چاند کی طرح روشن. ان کے سردار کا چہرہ روشن ہوگا جیسے سورج روشن ہوتا ہے، اور وہ ظلمت میں ڈوبی ہوئی اولاد آدم کے سامنے مطمئن انداز میں چل رہے ہوں گے کہ اتنے میں یہ گھبرائے ہوئے لوگ پوچھیں گے اے فرشتوں یہ گروہ کون ہے اور ان کے آگے ان کا سردار کون ہے؟ تو پھر فرشتے کہیں گے یہ جو پیچھے چل رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے زمین پر علی کی ولایت کا اقرار کیا، اور جو آگے چل رہا ہے وہ ان کا سردار علی ابن ابی طالب. جزاکم اللہ. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. کہا قیامت کے دن روشن چہرے والے ہوں گے جو زمین پہ علی کو اپنا مولا مانتے رہے ہوں گے. جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ قیامت میں روشن چہرے والے گزریں گے، اور ان کے آگے آگے ان کا وہ سردار ہوگا کہ جو ان کے لیے باعث نجات ہوگا، جس کی ولایت انہیں میدان محشر میں بغیر خوف و حزن کے صراط مستقیم پہ لے کے جنت میں چلے جائیں گے. یعنی اس وقت جس وقت آدم کی ساری اولاد ابھی انتظار میں ہوگی کہ ان کا حساب شروع ہو، علی کے ماننے والے جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں.
جزاکم اللہ یا جزاکم اللہ کہ ابھی آدم کی اولاد کا حساب شروع نہیں ہوگا، علی کے مولائی جنت کے رستے پہ چل رہے ہوں گے، لہذا دنیا میں جتنا چاہیں کوئی زور لگا لے، قیامت کے دن ہوگا وہی جو میرے اور آپ کے مولا کے دل میں ہوگا، جو علی چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ عدنان بھائی مجھ سے اکثر پوچھا کرتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ آقا آپ کی مطالعے میں آپ نے اتنی آیتیں حدیثیں پڑھی ہیں، سب سے اچھی سب سے پسندیدہ حدیث کون سی ہے؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں روایتیں آیتیں نظر سے گزری، لیکن رسول کا ایک فرمان ہے کہ جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے دنیا اور آخرت میں، وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ اے علی قیامت کے دن جنت اور جہنم آپ نے تقسیم کرنی ہے، یعنی ساری دنیا کی منزلوں اور اعمال کی غایت جنت ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت سے کہا اچھے عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے، برے عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تیسری اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء نے یہی کہا، نیکوں کا انجام جنت میں ہوگا، بروں کا انجام جہنم میں ہوگا، یعنی پہلے آدمی سے لے کر قیامت تک ان گنت آدمی بھی اس زمین پر آ جائیں اور وہ زندگی بھر نیک عمل کرتے رہیں، قیامت میں انہیں علی کے سامنے پیش ہونا ہوگا، پھر علی بتائیں گے جنت والے کون ہیں، جہنم والے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ لہذا اعمال اس کے معتبر ہیں جو علی والے ہیں، ہاں اعمال اس کے معتبر قابل قبول ہیں کہ جو علی والے ہیں۔ وہ لوگ آخر وہ بھی تو تھے نا جو علی کو مولا کو مار کر نمازوں کے لیے جاتے تھے، ہے نا؟ آپ نے روزہ عاشور کے بارے میں مشہور جملہ سنا ہے نا کہ وہ کہتے تھے جلدی جلدی حسین کو شہید کرو کہ ہم نے نماز کے لیے جانا ہے۔ آخر انہیں کسی نے سمجھایا ہوگا نا کہ نماز بخشوا لے گی، خدا کی قسم نہیں، علی کے بغیر کوئی عبادت نہیں بخشوائے گی۔ علی کی دشمنی کر لو، علی کی اولاد سے دشمنی کر لو، کوئی عبادت نہیں بخشوائے گی۔ یاد رکھیے گا تاریخ میں لوگوں نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دعا کیا کریں اگر اللہ دشمن دے نا، دشمن تو وہ بھی کوئی خاندانی دے، دشمن دے تو غیرت مند دے، دشمن دے تو حیا والے دے، کیونکہ اگر دشمنوں میں غیرت نہ ہونا پھر وہ مردوں کے بدلے عورتوں سے لیتے ہیں، پھر وہ باپ کا بدلہ اولاد سے لیتے ہیں۔ بھئی ہم نے دیکھا کربلا میں جوان تھے نا، ایک طرف مرد تھے تو دوسری طرف بھی مرد تھے، جب ایک طرف کے مرد شہید ہو گئے تو جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جہاں پر حیا اور غیرت نہ ہونا، پھر ہم نے دیکھا کہ مردوں کو شہید کرنے کے بعد کبھی ان کی عورتوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دیتے ہیں، کبھی ان کے بیماروں کے گلے میں باتوق ڈال دیتے ہیں، اور جس کو کچھ نہ کر سکے اس چھوٹی سی بچی کے گلے میں رسی ڈال کر کبھی کوئی تماچے مارتا، کوئی تازیہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو روایت میں ہے، کل آپ نے سنا تھا بازار شام کا ایک منظر، جب یہ قیدیوں کا قافلہ چلتے ہوئے شام کے دربار کے اندر پہنچا، بڑا مشکل مرحلہ تھا دربار شام کا کہ جب سیدہ زینب کبھی حسین بنتی نظر آئی، کبھی عباس بنتی نظر آئی، کبھی خطبے دیتی نظر آئی، کبھی بچوں کو سہارا دیتے نظر آئی۔ آخر وہ وقت آیا کہ جب سیدہ کا انتظار وہ 3 دن جو دربار کے دروازے پہ کھڑے کر کے کیا جا رہا تھا، وہ انتظار ختم ہوا۔ کہا کہ قیدیوں کو دربار میں لے آؤ کہ اب دربار آمادہ ہو رہا ہے۔ ہزاروں دربار کے اندر جیسے ہی یہ قیدی مسافر داخل ہوئے، اب روایت کا جملہ سنیں گے کیا ہوا۔ روایت میں ہے تخت پہ یزید بیٹھا ہوا ہے اور دائیں بائیں 20 کرسیوں پر اس نے درباریوں کو بٹھایا ہوا، اور آل محمد کی عطرت قیدی بن کر یزید کے سامنے کھڑی ہوئی۔
اجرکم اللہ۔ جب یزید کے سامنے آئے نا، بس 2 جملے سنیں گے عزادارو، یزید نے کہا مجھے ان قیدیوں کا تعارف کرواؤ۔ جب تعارف شروع ہوا تو اتنے میں سید سجاد کہتے ہیں میں دل میں سوچتا تھا کاش زمین پھٹ جائے اور ہم زمین کے اندر سما جائیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے سامنے تخت پہ کھڑا ہو کر اشارے کر کے بتایا جا رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، اس کا نام زینب ہے، اس کا نام ام کلثوم۔ اجرکم اللہ۔ ادارو اتنے میں یزید کے سامنے پوچھا گیا کہ یہ چھوٹی سی بچی جو کبھی اس بی بی کے دامن میں چھپتی ہے، کبھی اس بی بی کے دامن میں چھپتی ہے، یہ بچی کون ہے؟ جواب ملا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ جب حسین غریب کا نام آیا نا، یزید نے کہا اسے میرے سامنے پیش کرو۔ یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ عزادارو روایت میں ہے جب یزید کے سامنے شہزادی آئی، یزید نے کہا تو کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا کہ میں فاطمہ صغرا ہوں، میں ایک چھوٹی فاطمہ ہوں اور میں حسین کی بیٹی ہوں۔ جب نام حسین آیا، یزید نے کہا اگر تیرا بابا تجھے اس دربار میں نظر آ جائے تو کیا تو اسے پہچانے گی؟ تو بی بی نے کہا اگر میرا بابا زندہ ہوتا اور پھر مجھے تماچے کون مارتا؟ اجرکم اللہ۔ پھر کس کی ہمت تھی کہ وہ مجھے تماچے مارتا؟ عزادارو روایت میں ہے یزید کے سامنے تخت پر تشت میں ایک رومال رکھا ہوا تھا، یزید نے وہ تشت سے رومال ہٹایا تو تشت میں حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ جیسے ہی بیٹی کی نظریں بابا کے کٹے سر پر گئی، بیٹی نے بندے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر بابا کے سر کو اپنی باہوں میں چھپایا۔ یزید نے تازیانہ اٹھایا اور زور سے بابا کے سر پر مارنے لگا۔ بیٹی نے اپنے ہاتھ سر حسین پر رکھے، یزید نے تازیانے سر سکینہ پر مارے۔ سید سجاد آگے آئے، او ظالم، او میری بہن کو تازیانے نہ مار، او میری بہن مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، او میری بہن مر جائے گی، تو تازیانے نہ مار۔ عزادارو چند لمحے گزرے تھے، سر حسین لے لیا گیا اور اس پریشان حال قافلے کو زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ بس آخری 2 جملے سنیے گا، زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ عزادارو روایت میں ہے کہ شہزادی ہر وقت گریہ کیا کرتی تھی، بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ آخری جملہ سنیں گے، بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ کسی نے آ کر یزید سے کہا یزید یہ جو چھوٹی بچی زندان میں قید ہے نا، یہ جو ہر وقت رویا کرتی ہے، اس کے رونے سے شام کی عورتوں کے دل منقلب ہو رہے ہیں، تو ایسا کر اس بچی کو خاموش کروا ورنہ شام کی عورتوں میں انقلاب آ جائے گا۔ یزید نے پوچھا میں کیا کروں؟ جملہ سنیں گے، کسی نے کہا یزید تیری بھی تو ایک 4 سال کی بیٹی ہے، تو اسے کچھ دیر کے لیے زندان میں بھیج دے، یہ دونوں بچیاں آپس میں باتیں کریں گی، اس بچی کا دل بہل جائے گا۔ ایک لمحے یزید کو غصہ آیا، کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں تم یزید کی بچی کو زندان میں بھیجنے کا کہتے ہو؟ تو ساتھ کھڑے کسی نے کہا یزید جسے تو نے زندان میں بھیجا ہے وہ رسول کی بیٹی ہے، کچھ دیر کے لیے اپنی بیٹی کو بھیج دے۔ یزید کی بیٹی کا نام تھا رملہ۔ رملہ کو زندان میں بھیجا گیا اور رملہ زندان میں داخل ہو کر جناب سکینہ کے پاس آئی۔ آخری جملہ سنیے گا، شہزادی کے پاس آئی اور پوچھنے لگی بہن تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ بی بی نے کہا کہ میں مدینے کے بادشاہ حسین کی بیٹی ہوں، میرا نام سکینہ ہے۔ جب رملہ نے سنا نا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اب کہنے لگی اے بہن تو کیسی شہزادی ہے، میرا بابا بھی تو شام کا بادشاہ ہے، تو میرا لباس دیکھ، تو اپنا لباس دیکھ، تو میرا چہرہ دیکھ، تو اپنا چہرہ دیکھ، تو میرے کان دیکھ، تو اپنے کان دیکھ، کیا شہزادیاں ایسی ہوتی؟ اجرکم اللہ۔ جب رملہ نے کہا نا تو اپنا لباس دیکھ،
تو میرا لباس دیکھ۔ ایک نظر سر جھکا کر غریب زہرا کی یتیم بیٹی نے اپنا جلا ہوا دامن دیکھا اور کہنے لگی رملہ یہ خیموں کی آگ تھی جس نے میرے دامن کو جلایا۔ پھر رملہ نے کہا تو اپنا چہرہ دیکھ، تو میرا چہرہ دیکھ۔ رملہ کا چہرہ صاف تھا، غریب زہرا کی شہزادی کے رخ پہ تماچوں کے نشان۔ رو کے کہنے لگی رملہ اور کربلا سے پہلے میرا چہرہ ایسے نہیں تھا، اور میرے بابا کے جانے کے بعد لوگوں نے یتیم سمجھ کر اور مجھے اتنے تماچے۔ اجرکم اللہ۔ ہزاروں آخری جملہ سنیں گے۔ رملہ نے کہا کہ بہن تو اپنے کان دیکھ، تو میرے کان دیکھ، تو میرے کانوں کی بالیاں دیکھ، تو اپنے زخمی کان دیکھ۔ جب یہ تیسرا جملہ سنا نا کہ تو میرے کانوں کی بالیاں دیکھ، تو اپنے زخمی کان دیکھ، شہزادی نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا رملہ اور یہ جو تیرے کانوں میں بالیاں ہیں یہ بالیاں تیری نہیں ہے، اور یہ بالیاں میری شام غریبہ شمر نے میرے کانوں سے اتارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں تذکرہ محمد و آل محمد کرتے رہیں، قیامت کے دن ہمیں آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ پروردگار ہمارے دلوں کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہماری اس پرساداری کو بارگاہ معصومین میں قبول و مقبول فرما۔ ہماری آخری اور سب سے بڑی دعا اس زمانے کی حجت منتقم خون حسین وارث اہل بیت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کا دیدار عطا فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ امام کے سپاہی بن کر قاتلان اہل بیت سے بدلہ لے سکیں۔ ربنا تقبل منا بأحسن القبول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔